نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الافعال اقرأ الافعال الآتیۃ آنے والے افعال کو آپ پڑھیں۔ آج کے سبق میں ہم افعال کو استعمال کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، تو آپ کسی بھی کام کے بارے میں، کسی بھی فعل کے بارے میں عربی زبان میں آپ بتائیں تو اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ عربی گرامر میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع۔ یہ جو تمام اس فہرست قائمۃ الاولیٰ میں لکھے ہوئے ہیں یہ فعل ماضی ہیں، یعنی ان کا ترجمہ ہم ماضی سے کریں گے، اور یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا ترجمہ ہم موجودہ زمانے سے یا آنے والے زمانے سے کریں گے۔ جیسے پہلا لفظ ہے کتب یکتب، کاف تا با سے مل کر بنا ہے کتب۔ کتب اس کا معنی ہے لکھا اسے ایک مرد نے، یکتب لکھتا ہے، یا اس کا ترجمہ ہے لکھے گا، ٹھیک ہے۔ قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یعنی سب میں جو ہے وہ اشارہ مذکر کی طرف ہے۔ فہم وہ سمجھا، یفہم وہ سمجھتا ہے۔ درس اس نے پڑھا، یدرس وہ پڑھتا ہے۔ سأل اس نے پوچھا، یسأل وہ سوال کرتا ہے۔ رسم اس نے لکھا، یرسم وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا بنانا یعنی ڈرائنگ وغیرہ جو بناتے ہیں پہ ہاتھ یا پین وغیرہ سے، اس کو کہتے ہیں۔ رسام جو ہے وہ اس طرح جو ڈیزائنر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، جو تصویریں یا شکلیں یا صورتیں بناتے ہیں کلر وغیرہ سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کتب یکتب، قرأ یقرأ، ان سب کا وزن الگ ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ جو ہے نا عربی گرامر کی جو صرف کی کلاس ہے اس میں آپ پڑھیں گے، اور کچھ آپ پڑھ بھی چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مزید پوری تفصیل کے لیے آپ وہاں پر سبق کو دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر خود بخود سمجھ آ جائیں گی۔ تو اس لیے جو اس لسٹ میں ہے یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں، یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں۔ آئیے اب ان کو استعمال کریں ہم۔ یکتب الطالب علی الدفتر، طالب علم رجسٹر پر لکھتا ہے۔ یکتب لکھتا ہے، الطالب طالب علم، علی الدفتر رجسٹر پر، دفتر رجسٹر کو کہتے ہیں۔ یکتب فعل ہے، الطالب اس فعل کا یعنی کرنے والا، لکھنے والا ہے، تو وہ طالب ہے۔ علی الدفتر یعنی رجسٹر پر، یہ فعل کے ساتھ متعلق ہے۔ یرسم الولد الزہرۃ، بچہ جو ہے وہ پھول بناتا ہے یا پھول ڈیزائن کر رہا ہے۔ یرسم الولد اس کا فاعل ہے، الزہرۃ پھول کو کہتے ہیں۔ یدرس زید فی الفصل، زید کلاس میں پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے، دونوں ترجمہ صحیح ہیں، دونوں کے لیے یہی لفظ آئے گا۔ یسأل المدرس الطلاب، مدرس استاد طلباء سے سوال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یقرأ عمر الدرس، عمر سبق پڑھ رہا ہے، عمر سبق پڑھ رہا ہے۔ تو یہ آپ نے یقرأ، یسأل، یکتب، یہ تمام افعال آپ نے پڑھ لیے، ان کو آپ اچھی طرح استعمال کر کے ان کو زبانی یاد کر لیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ کما فی المثال، آنے والے سوالات کا جواب دیں جس طرح کہ اس مثال میں جواب دیا ہے۔ ماذا یفعل الطالب، طالب علم کیا کر رہا ہے۔ یکتب الطالب علی الدفتر، طالب علم رجسٹر پر لکھ رہا ہے۔ ماذا یفعل الولد، لڑکا کیا کر رہا ہے۔ یرسم الولد الزہرۃ، لڑکا پھول بنا رہا ہے۔ ماذا یفعل زید فی الفصل، زید کلاس میں کیا کر رہا ہے۔ یدرس زید فی الفصل، زید درسگاہ میں پڑھ رہا ہے۔ ماذا یفعل المدرس، استاد کیا کر رہا ہے۔ یسأل المدرس الطلاب، مدرس طلباء سے سوال کر رہا ہے۔ ماذا یفعل عمر، عمر کیا کر رہا ہے۔ یقرأ عمر الکتاب، عمر جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ شفوی، اب دیکھیں ان کو آپ ان کو پڑھیں
زبان سے. دخل یدخل، دخل کا معنی داخل ہوا، یدخل کا معنی داخل ہوتا ہے. خرج کا معنی ہے نکلا، یخرج کا معنی ہے نکلتا ہے. سار کا معنی چلا، یسیر کا معنی چلتا ہے. وقف رکا، یقف رکتا ہے. ذہب چلا، یذہب چلتا ہے جاتا ہے. جلس بیٹا، یجلس وہ بیٹھتا ہے. دیکھیں تدخل الطالبۃ فی الفصل، طالبہ کلاس میں داخل ہوتی ہے. مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے شروع میں یا لگاتے ہیں یدخل، جبکہ مذکر کے لیے یا لگاتے ہیں، جبکہ مؤنث کے لیے تا لگاتے ہیں. تدخل الطالبۃ الفصل، طالبہ کلاس میں داخل ہوتی ہے. یخرج الاستاذ من الفصل، استاذ کلاس سے نکلتا ہے. دیکھیں یہاں مذکر ہے تو شروع میں یا لگا. یخرج اس کا معنی ہے نکلنا. یسیر الولد فی الشارع، لڑکا جو ہے وہ روڈ پر چلتا ہے. شارع روڈ کو کہتے ہیں. یسیر، سارا یسیر اس کا معنی ہے چلنا. تقف السیارۃ فی الموقف، گاڑی اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ دیکھیں چونکہ سیارہ مؤنث ہے اس لیے شروع میں یقف کے بجائے تقف لائیں. تقف السیارۃ فی الموقف، موقف اسٹاپ کو کہتے ہیں، رکنے کی جگہ. مواقف اس کی جمع آتی ہیں. یجلس الطبیب علی الکرسی، طبیب ڈاکٹر کرسی پر بیٹھتا ہے. یجلس مذکر ہے کیونکہ طبیب مذکر ہے. علی الکرسی کرسی پر. انظر الی الصورۃ ثم رتب الکلمات التالیہ، تصویر کو دیکھ کر کلمات کو مرتب کریں. جیسے الفصل، الطالبہ تدخل، تدخل الطالبۃ الفصل. دوسری تصویر دیکھیں. یخرج الاستاذ من الفصل. تیسری تصویر دیکھیں. یجلس الطبیب علی الکرسی. یسیر الولد فی الشارع. تقف السیارۃ فی الموقف. آگے دوسرے افعال ہیں دیکھیں. ناما اس کا معنی سو گیا. ینام اس کا معنی ہے سوتا ہے. اکل کھایا. یأکل کھاتا ہے. شربا اس نے پیا. یشرب وہ پیتا ہے. طبخ اس نے پکایا. یطبخ وہ پکاتا ہے. غسل اس نے دھویا. یغسل دھوتا ہے. عمل اس نے کام کیا. یعمل وہ کام کرتا ہے. اب آگے تصویروں میں دیکھیں. ینام الطفل علی السریر، بچہ بیڈ پر سوتا ہے. طفل بچے کو کہتے ہیں. ینام سوتا ہے یا سو رہا ہے، دونوں ترجمہ صحیح ہے. علی السریر بیڈ پر. آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کہیں جب بچہ بیڈ پر سوئے گا اس کے لیے بھی آپ یہی لفظ لائیں گے ینام الطفل علی السریر، کیونکہ فعل مضارع حال کے لیے بھی آتا ہے، استقبال کے لیے بھی آتا ہے. یأکل الولد الفطیرۃ، لڑکا جو ہے وہ فطیرہ پراٹھے کو بھی کہتے ہیں، اور فطیرہ اسی طرح یہ جو پیزا وغیرہ ہے اس طرح ان کو بھی کہتے ہیں. یأکل الولد الفطیرہ، لڑکا پیزا کھا رہا ہے. تشرب البنت العصیر، لڑکی جو ہے جوس پی رہی ہے. عصیر جوس کو کہتے ہیں. تشرب پی رہی ہے. تغسل الام الملابس، والدہ کپڑے دھو رہی ہے. تغسل دھو رہی ہے. ملابس ملبس کی جمع ہے، کپڑے کو کہتے ہیں. تطبخ البنت الطعام، لڑکی کھانا پکا رہی ہے. طبخ یطبخ پکانا. یعمل النجار فی المنجرۃ، بڑائی جو ہے وہ منجرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نجار جو ہے کام وغیرہ کرتے ہیں، ان کی جو فیکٹری یا کارخانہ ہوتا ہے اس کو منجرہ کہتے ہیں. نجار یعنی بڑائی جو ہے وہ یعنی اپنے کارخانے میں کام کر رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ضع الافعال التالیۃ فی المکان المناسب فی الجمل، ان افعال کو ان جملوں میں آپ رکھیں. پہلا ہے اس میں الطفل علی السریر، اس کے لیے ہم لگائیں گے ینام. ینام الطفل علی السریر. دوسری تصویر ہے اس میں ہم لگائیں گے یأکل. الولد الفطیرۃ. تیسری تصویر میں ہم یہ لگائیں گے
تشرب، تشرب البنت العصیر۔ چوتھی تصویر میں ہم لگائیں گے تغسل، تغسل الام الملابس، اس میں ہم لگائیں گے تطبخ، تطبخ البنت الطعام، ٹھیک ہے۔ اور یعمل یہاں لگائیں گے یعمل، یعمل النجار فی المنجرۃ، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں اتنا کافی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام اسباق کی تمرین حل کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ تمرین حل کرنے کے بعد اس کی تمرین جو ہے آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے سے یا اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے ان تمام تمرینوں کو مجھے بھیجیں، تاکہ آپ تمام تمرینوں کو انشاءاللہ حل کریں گے تو آپ کی عربی روز بروز بہتر ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی بھی تمرین کو آسان سمجھ کر کبھی بھی مت چھوڑیے گا، اس لیے کہ آسان کام حل کرنے کے بعد پھر انسان مشکل اور سخت والے معاملات جو ہے وہ کام آسانی سے کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔